بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعۃ بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، الحمدللہ آج 19واں روزہ ہے اور رمضان کے مبارک لمحات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی سعی اور اپنی کوشش سے عبادتوں میں تلاوتوں میں لگا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے اللہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ کہنے سننے کا ہمیں موقع دیا ہے، تو لہذا آج 19واں روزہ ہے تو اس سیرت کی 19ویں قسط چل رہی ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کفار مشرکین کے ظلم و ستم سے صحابہ ہو، کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تعذیبی حالات یا ظلم و جور کے جو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ سن 11 نبوی ہے، سن 12 نبوی ہے، سن 13 نبوی ہے، یا کے بعد دیگر مدینے سے قافلے آ رہے ہیں اور نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم یہاں تک پہنچے کہ آخری جو بیعت عقبہ کبریٰ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں 75 مرد آئے ہیں، یعنی 2 عورتیں 73 مرد تھے، پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ آپ مدینہ آئے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اپنی جان و مال سب آپ کے لیے نچھاور کریں گے، جن ہتھیاروں سے ہم اپنے بچوں کی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ لہذا جب یہ خبر مکہ کے لوگوں کو پتہ چلی ہے تو پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے دار الندوہ میں، یہاں ہم پہنچے ہیں۔ جتنے بیٹے آپ سے درخواست اگر سامنے آپ آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ شوق سے بیٹھتے ہیں سننے کے لیے، آپ ہی کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے، اللہ بے انتہا آپ کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کی اس اطاعت کرنے کو اللہ دونوں جہاں میں بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ آ جائے اللہ، قریب قریب آ جائے انشاءاللہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے۔ بحر کیف سن 13 نبوی کے اندر ہی یا اس کے آخر میں، بعض روایات کے مطابق سن 14 نبوی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے 27 صفر سے کی ہے، رحیق مختوم کتاب میں ہے، اور سیرت کی ایسی کتاب ہے کہ 1200 کتابیں عالمی اعتبار سے مکۃ المکرمہ میں مسابقہ ہوا تھا، 1200 کتابیں سیرت کی پیش کی گئی۔ ان تمام سیر کی کتابوں میں جو فرسٹ پرائز کس نے حاصل کیا ہے تو مولانا عبد الرحمن صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب نے 1 نمبر حاصل کیا سیرت کے تعلق سے، جس کو رحیق مخدوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری، صفی الرحمن مبارک پوری بڑے جید یہ مفسر گزرے ہوئے ہیں، اور معاف کرنا یہ سیرت نگار گزرے ہوئے جن کی کتاب کے حوالے بعد موقع دیے جاتا ہے۔ تو بہرکیف ان کے مطابق سن 27 سفر کو، سن 14 نبوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا ہے، لیکن یہ معاملہ جب پتہ چل گیا ہے کفار مکہ کو تو یہ دار الندوہ کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ جلد 1 صفحہ 356، اس میں ملتا ہے کہ دار الندوہ ایسا مکان تھا جس کو سب سے پہلے قصی بن کلاب نے بنایا تھا۔ قصی بن کلاب عرب کا بہت بڑا سردار گزرا ہے، انہی کی نسل سے چلتے چلتے بعد میں بنی عبد الدار نے اس مکان کو خریدا، جس میں قریش اور عرب کے رؤساء اور صنادید قریش اس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔
تو بہرکیف اس مکان کو خریدا عبدیدار نے. ان کی نسل سے حکیم بن حزام آئے ہیں جو بعد میں کلمہ بھی پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اب تک اس مشورے سے پہلے اور مشورے کے حد تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو حکیم بن حزام کی وراثت میں بنو عبدالدار کی وجہ سے ان کو ملا ہوا تھا، یہ اس کے مالک تھے. پھر بعد میں کہا جاتا ہے سیرت مصطفیٰ کے مطابق کہ امیر معاویہ کے زمانے کے اندر اسی گھر کو جب ان کو پتہ چلا ایمان لانے کے بعد کہ یہاں پر کفار مشرکین مشورہ نبی کے خلاف کیا کرتے تھے، دشمن اسلام یہاں پر اسلام کے خاطر، اسلام کے مخالف بیٹھ کر اسلام کے لیے اور اسلام کے خلاف مشورے کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اس کو امیر معاویہ کے زمانے میں 1,00,000 درہم میں بیچ دیا. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تو نے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے خاندان کی ناک مٹی میں ملا دی، ان کا جو شرف ہے، ان کی جو بزرگی ہے، تم نے اس مکان کو بیچ کر سب کچھ ختم کر دیا. تو حکیم بن حزام بڑا پیارا جملہ کہا کرتے. حکیم بن حزام کہتے کہ جس تم کہتے ہو کہ اپنے خاندان کی بزرگی ہے اور ان کی عزت ہے، بزرگی اور تقوی اور جو بڑائی ہوتی ہے اور جو اصل میں ڈرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، بڑوں کی ماننے میں نہیں ہوتا. لہذا یہاں پر دین کے خلاف سازشیں ہوتی تھی. تو یہ مکان بنو عبدالدار نے ایک مشکیزے کے عوض پورا مکان خریدا تھا، لیکن میں اس کو 1,00,000 درہم میں بیچ رہا ہوں اور تم سب گواہ رہو 1,00,000 درہم میں غریبوں میں صدقہ کرتا ہوں. جس مکان میں بیٹھ کر نبی کے خلاف مشورے ہوتے رہے اس مکان کی قیمت بھی لینا مجھے پسند نہیں ہے، اور 1,00,000 درہم غریبوں میں صدقہ کر دیا. سیرت مصطفیٰ جلد 1 صفحہ 356 میں یہ روایت آپ کو ملتی ہے. بہرکیف اسی میں ملتا ہے سیرت مصطفیٰ جلد 1 صفحہ 357 ایک پیج آگے کہ اس میں مشورہ کرنے والے جو بیٹھے ہیں وہ کون کون بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلا نام آتا ہے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف ہے. اس کے بعد مطعم بن طعیمہ بن عدی ہے. اس کے بعد مسعود بن زعیمہ بن اسود، زعیمہ ابن الاسود ہے. اس کے بعد آگے آتا ہے جبیر بن مطعم جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں وہ بھی ہے. نضر بن حارث ہے، پھر حارث بن عامر ہے، ابو سفیان بن حرب ہے، ابو البختری بن حشام ہے، ابو جہل بن حشام ہے، اور یہی حکیم بن حزام ہے. یعنی مختلف صنادید قریش عرب کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں. اور مشورہ کرتے وقت بس ایک آخری فیصلہ کرنا ہے کہ مدینے والے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لے جانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم محمد کا نعوذ باللہ کام ختم کر دے. یہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے. کسی کی رائے آتی ہے کہ نبی کو قید کر دیا جائے اور بھانگ کر بس نبی کو نظر بند کر دیا جائے، ان کو نکلنے کا موقع نہ دیا جائے. کسی نے آگر بڑھ کر کہا کہ نہیں، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکہ سے باہر کسی علاقے میں بھیج دیا جائے. تو کہنے والے نے کہا کہ جب ان کو باہر بھیج دیا جائے گا، اس کی زبان میں اللہ نے ایسا جادو رکھا ہے جس علاقے میں وہ جائے گا وہاں اس کے رفقا، اس کے مصاحبین اور اس کے صحابہ بڑھ جائیں گے اور دوبارہ ہم پر حملہ کر کے ہمارا ملک چھین لے جائیں گے. کہا کہ کچھ اور رائے دو. ابو الحکم خاموش تھا، جس کو ابو جہل کہتے ہیں. لہذا ابو جہل خاموش تھا. کسی نے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے بدبخت نے کہا میری رائے تو یہ کہ بس اب سب مل کر جب یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہر قبیلے کے ایک سردار کھڑا ہو اور نبی کا کام ختم کرنے کے لیے بس نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. نہ رہے باس نہ بجے بانسری، بس آخری منتہا یہی ہے. تو شیخ نجدی بوڑھا آدمی وہ لکڑی ٹیکتا ہوا داخل ہوتا ہے. اس نے کہا یہی رائے سب سے بہتر ہے. وہ شیطان ہیں جو انسانی شکل میں نبی کے خلاف سازش کرنے کے لیے رائے میں جمع ہوا تھا. علماء فرماتے وہ شیطان نجدی شیخ کی شکل میں آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ رائے سب سے بہتر ہے. سبھی نے اس پہ اتفاق کیا. لہذا کیا کیا جائے؟ ہر قبیلے کے ایک سردار، ایک روایت کے مطابق 60 افراد اکٹھے ہوتے ہیں، 60 لوگ 60 لوگ جمع ہوتے ہیں اور نبی کو قتل کرنے کے بس آج کی رات موقع پاتے ہیں. جب آدھی رات بیت جائے گی ہم نعوذ باللہ نبی پر ایک بارگی حملہ کریں گے اور نبی کا نعوذ باللہ کام ختم کر دیں گے. دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، ادھر نبی پر آیت، وہ مشورہ چل رہا تھا، نبی پر آیت اتر رہی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. وہ سارے مل کر یا نبی اللہ آپ اس دن کو یاد کرو جب یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو قید کیا جائے، یا تو آپ کو جلا وطن کیا جائے، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے. لہذا اللہ نے جبریل کے ذریعے سے نبی کو سارے راز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کر دی کہ کیا کچھ مشورہ آپ کے خلاف ہوا ہے. اب اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جاؤ.
دیکھو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کعبۃ اللہ جیسا کوئی مکان اور کوئی جگہ ہو نہیں سکتی، لیکن جب ایمان کو بچانے کا موقع آتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو اللہ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے عرشوں پر اٹھا سکتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، کہ کیا محمد کو اٹھا کے مکہ سے مدینہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ اس کی امت پر کبھی حالات آئیں گے تو نمونہ کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی کہ اگر کوئی مسلمانوں پہ حالات آئے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے ایمان اعمال کو بچانے کی خاطر، تو پھر تمہیں یہ کرنا بھی ہے، مکان چھوڑنا پڑے۔ جیسے کعبۃ اللہ سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، تو میرے آپ کے گلی محلوں سے اونچا مقام جو کعبۃ اللہ ہے اور سب سے حبیب سب سے کائنات کا سب سے چہیتا نبی محمد مصطفیٰ نے چھوڑا ہے، بلکہ غار ثور سے نکلنے کے بعد نبی دیکھ رہے ہیں، بخاری کی روایت، نبی زار و قطع رو رہے ہیں، اور ابو بکر نے فرمایا یا نبی اللہ آپ روتے کیوں ہو؟ کہا کہ روتا اس لیے ہوں کہ کعبہ تیرے کیا کہنے، تیرا اتنا بڑا مقام میرے پاس اللہ کے پاس ہے، اگر میری بستی اور میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ نبی رو رہے اپنے مکہ کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر، تو اپنے محبوب مقام کو اگر ایمان کو بچانے کا نمبر آ رہا ہو، دین اسلام کی حفاظت کا تعین اگر ہو رہا ہو، تو مقدم دین کو کیا جائے گا، دنیا کو چھوڑ دیا جائے گا، مقام کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہی تو مقام ہے کہ مقام کو چھوڑ کر کائنات کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مکہ سے مدینے کی طرف۔ دوپہر کے وقت آیت اتری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی ابو بکر صدیق کے مقام پر۔ بخاری پہلی جلد ہے، صفحہ 552 سے کہانی شروع ہوتی ہے، صفحہ 560 تک پہلی جلد آپ اٹھائے۔ لہذا اس میں ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق، اما عائشہ فرماتی ہے جب میرا باپ میرے نبی پر ایمان لائے ہیں تو میرے والد صاحب 40,000 دینار کے مالک ہے، لیکن جب ہجرت کا نمبر آیا، جس دن ہجرت کر رہے ہیں، تو 4,000 دینار صرف میرے ابا کے پاس بچے رہ چکے تھے۔ دوپہر کا وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو چکا ہے، کن کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو چکا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ جس دن اما عائشہ کی رخصتی کا نمبر آئے گا، ہم سارے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ اما عائشہ کی 6 سال میں جو عمر کا نکاح ہوا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا عرب میں اس کا رواج تھا کیا نہیں تھا۔ وہ ایک بات ہم نے بچا کے رکھی ہے تاکہ سارا ذہن آپ کا کھلے، اگر کوئی سوال آپ سے دشمن اسلام کرے تاکہ اس کا منہ آپ بند کر سکیں۔ تو سن 11 نبوی میں معراج سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، لیکن رخصتی ہجرت کرنے کے بعد، ہجرت کے پہلے سال جب اما عائشہ کی عمر 9 سال تھی، وہاں ان کی رخصتی ہوئی ہے، تب جا کے نبی کے آغوش میں اما عائشہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو بہرکیف جب معراج ہو رہی ہے تو وہ نبی کی جو حدیث اما عائشہ فرماتی ما فقدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ فراش من، اپنے بستر سے نبی کو یعنی غائب نہیں پایا، تو میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ وہ جب اما عائشہ نکاح میں آئی تو تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو ان کی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کو یہاں محمول کیا جائے گا کہ وہ حدیث جو بیان کر رہی ہے، نبی کو بہت ساری معراج ہوئی ہے خواب کے اعتبار سے، وہ بیان کر رہی ہے، اور صحابہ جسمانی وہ جو معراج اس کا بیان کر رہے تھے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت صدیق کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی تو اما عائشہ خود راویہ فرماتی دوپہر کے وقت کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہیں آیا کرتے تھے، لہذا دروازہ جب کھلا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پاس میں ہے؟ صدیق نے کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میری بیٹی عائشہ ہے، میری بیٹی اسماء ہے، میرا بیٹا عبداللہ ہے، اور میری بیوی ام خیر ہے، اور یہ میں ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی اندر داخل ہوتے دروازہ بند ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ابو بکر سے فرماتے کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم آ چکا ہے۔ کہا کہ یا نبی اللہ، جیسے صحابہ پہلے ہجرت کر کے گئے ہیں، صحابہ ابو سلمہ پہلے نکلے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ چھپ چھپا کر وہ ہجرت کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کل کہا کہ عمر بن خطاب کے جب ہجرت کا نمبر آیا تو تلوار ہاتھ میں لٹکائی ہے، سامان پیک کیا ہے، اور مکہ کی وادی سے باہر نکل کر کہا کہ دیکھو مکہ والوں میں چھپ کر ہجرت نہیں کر رہا، بلکہ میرا قیام 2 دن یہاں رہے گا، اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرنا ہو، اگر کوئی اپنے بچے یتیم کرنا چاہتا ہو تو خطاب کے بیٹے سے 2 ہاتھ کر لے، اس کے بعد پھر میں یہاں سے جاؤں گا۔ وہاں عمر بن خطاب، اس طرح سارے صحابہ ایک محرم سے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن جب صدیق پوچھتے یا نبی اللہ میں بھی جاؤں، اللہ کے نبی فرماتے نہیں ابھی نہیں جانا۔ پھر صدیق کہتے میں بھی جاؤں، اللہ کے نبی
فرمایا ابھی نہیں جانا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر کو پہنچے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے صدیق تم پوچھا کرتے تھے نا کہ بھئی میں بھی جاؤں ہجرت کرنے کے لیے، میں تم کو روکتا تھا، لہٰذا مجھے اشارے مل چکے تھے کہ سارے صحابہ تنہا جائیں گے لیکن صدیق کا ہجرت کا سفر محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہونا ہے، لہٰذا میں انتظار میں تھا۔ وہ فوراً ففرحا، اور اماں عائشہ فرماتی خدا کی قسم میں نے غم کے مارے لوگوں کو روتے دیکھا ہے لیکن خوشی کے مارے بلبلا کے روتا میں نے پہلی مرتبہ اپنے ابا کو دیکھا ہے۔ جب نبی کی زبان سے سنا کہ ہجرت میرے ساتھ کرنی ہے تو ففرح ابو بکر خوش ہو کر اتنا رونے لگے ہچکیوں سے کہ اللہ نے شرف مجھے بخشا کہ محمد مصطفیٰ کا ساتھ مجھے دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ میں نے سواری کا انتظام کر دیا ہے۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ مجھے خبر تھی کہ جب آپ نے کہا اور میں نے خواب بھی دیکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کر رہا ہوں تو میں نے پہلے 2 سواریاں خرید رکھی تھی، 2 اونٹنیاں میں نے پہلے ہی، ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے۔ نبی نے فرمایا نہیں، یہ ہجرت کا مقام ہے، ہجرت بہت اونچی چیز ہے، اس کے بڑے فضائل ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اونٹنی کی قیمت تمہیں ادا کروں تاکہ محمد اس سفر میں اس ثواب میں کسی کو شامل نہ کر سکے۔ تو ابو بکر رونے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ میرا سارا مال آپ کا ہے، یہ اونٹنیاں بھی آپ کی ہے۔ کہا کہ ابو بکر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے میری بہت خدمت کی ہے اور سارا مال مجھ پر لٹایا گیا، لیکن بس اتنی چاہت میری ہے کہ ہجرت کے سفر میں اپنا مال خرچ کر کے اونٹنی خریدوں گا اور اسی اونٹنی پر ہجرت کا سفر کروں گا۔ اس لیے تو اللہ کے راستے میں جب نکالا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اپنا جان اپنی مال لے کے نکلنا ہے۔ اسی سے علماء نے لکھا نبی کی سیرت پر نکالا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی جان اپنی مال لے کے نکلو تاکہ اس کا ثواب بھی اللہ کے سامنے زیادہ ہو سکے۔ بہرکیف ادھر رات میں مشورہ ہو چکا، دن میں مشورہ ہو چکا ہے، رات کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ سے کہتے علی دیکھو آج کی رات میں نے سفر کرنا ہے لیکن جو مجھے قتل کرنے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے انہی کا مال میرے پاس امانت کے طور پہ رکھا گیا ہے، میں یہ چاہتا کہ ان کا مال واپس امانت میں لے کر نہیں جاؤں گا، ان کا مال امانت کا تیرے پاس رکھوں گا، جب میں رات میں نکل جاؤں تو سویرے تم نے ان دشمنوں کا مال جو امانت میرے پاس رکھا ہوا ہے تم نے یہ تمام امانتیں ان دشمنوں کے سپرد کرنا ہے۔ بہرکیف آدھی رات بیت جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ اپنی کالی چادر جو تھی علی کو لٹایا گیا، اس پر سلا دیا۔ لہذا دیکھو تو علی کا کیا جگر ہے، جہاں موت کا خطرہ دروازے پر ہے اور علی سویا ہوا ہے۔ اسی لیے تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ خلافت ملنی تھی علی رضی اللہ عنہ کو لیکن صدیق نے خلافت چھینی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں ہے، عقل اس کو نہیں کہتی۔ بستر پر سونے کو اگر تم خلافت سمجھتے ہو تو محمد غار حرا میں جس کی گود میں سویا گیا صدیق کی، اس کی خلافت کا کیا کہنا پھر؟ اگر آپ یہی مانتے ہو تو ایک لعاب نکلا ہے، علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہے، علی کا مقام تم بتانا چاہتے ہو کہ نبی سے علی نے کہا خیبر کے موقع یا رسول اللہ میری آنکھ آئی ہوئی ہے، نبی نے لعاب نکال کر آنکھ پہ لگایا ہے، علی کی آنکھیں اچھی ہوئی ہے، لیکن یہی لعاب غار حرا میں محمد مصطفیٰ نے صدیق کے قدموں پہ لگایا جب سانپ نے کاٹا تھا، تو صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ لم یخلق ابا بکر الا لمحمد، علماء فرماتے ابو بکر کو تو پیدا اللہ نے صرف محمد مصطفیٰ کی زندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ ابو بکر کا اور علی کا مقام ہاں اپنی جگہ پر اپنا سب کا مقام ہے، لیکن خلافت کا موقع ہے تو انشاءاللہ اسی بات کے آخر میں آپ کو ایک دلیل اور آ جائے گی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا ہے اور لٹانے کے بعد، اور یاد رکھنا پھر بھی اگر کوئی اگر خدا نہ کرے کسی کے ذہن میں کبھی ہو کہ نہیں علی ہی خلیفہ تھے تو وہ بھی ذہن میں خالی کر دو، بات جب آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے عمر بن خطاب اور ابوبکر صدیق، لہذا ایک کتاب ہے سعادت الدارین صفحہ 152 پر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی کے تعلق سے ایک حج کا قافلہ گزر رہا ہے، بڑے نیک لوگ، جہاں موقع ملتا ہے، جہاں صحرا میں جگہ ملتی ہے وہ آدمی اپنے کنارے ہوتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے۔ لہذا ایک راستہ چلتے چلتے حج کے سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سارے قافلے کے لوگ پریشان ہوئی، اس وادی میں اس کو ہم کہاں دفنائے؟ سعادت الدارین کتاب میں ملتا ہے، امام نبہانی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب صفحہ 152 پر لکھتے ہیں اس نیک آدمی کا جب انتقال ہوا اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودنے کا انتظام کرنے کے لیے کوئی ہتھیار پاس نہیں تھے تاکہ کدال ہو اور ہم کھود کر اس کو سپرد قبر کر سکے۔ انہوں نے تلاش شروع کی تو اونچی پہاڑی پر ایک بڑھیا کا مکان تھا، وہاں پہنچے تو دیکھا بڑھیا کے سامنے کدال پڑی ہوئی ہے اور بڑھیا بیٹھی گویا کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔
وہ پہنچے قافلے کے لوگ، کہا کہ ہمارا ایک صاحب مر گیا ہے، اگر آپ اجازت آپ کے پاس کدال کبھی ہو تو ہم کو دے دے، ہم وہ کھدائی کر کے آپ کو آپ کی کدال واپس لوٹا دیں گے۔ کدال سمجھتی ہے نا، قبر کھودنے کے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھا سامنے پڑی ہوئی ہے، کہا کہ یہ کدال تم نے پہلے کیوں تیار کر رکھی؟ کہا کہ جاؤ پہلے اپنا کام کرو، لیکن مجھ سے قسم اٹھا کر کہو یہ کدال تم مجھے واپس لا کر دو گے۔ سب نے کہا کہ ہم کو کیا لینا، ہم اپنے دوست کو، رفیق کو قبر کے سپرد اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، جو بڑا نیک راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے وہ نفلوں کو ادا کرتا ہے۔ پورے سفر میں ہم نے اس کا عمل دیکھا، لیکن اچانک حج پہنچنے سے پہلے مکہ پہنچنے سے پہلے انتقال اس کا ہو گیا ہے، ہم اس کو قبر کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس بڑھیا نے کہا باقی جو بھی ہو، لیکن بس میری کدال مجھ کو چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم قسم اٹھاتے ہیں، دفنانے کے بعد ہم کدال واپس لا کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ چلے گئے، قبر کی کھدائی ہوئی، دفنا دیا۔ لیکن ایک صاحب نے کہا کہ اپنے کدال دینے کا وعدہ کیا تھا، تلاش کیا گئے تو کدال نہ ملے۔ کہا کہ ایک نے کہا کہ مجھے لگتا ہے قبر میں کدال گری ہوئی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اچھا، کہا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، قبر کو واپس کھولا گیا تو میری طرف دیکھو، یہ پیر اس مردے کے گلے میں گئے، اور وہ جو کدال ہے اس کی پیٹھ میں دھسی ہوئی ہے، اور ساری آگ سے قبر بھری ہوئی ہے۔ جو اتنا عبادت گزار تھا، یہ گش کھا کے کئی لوگ زمین پہ گرے۔ ہوش آیا، دوڑ لگائی بڑھیا کی طرف، کہا کہ مائی پہلے بتاؤ وہ واقعہ کیا ہے، تم نے کیوں کہا تھا کدال مجھے لا کر دینا؟ وہ بڑھیا کہتی میں نصرانی ہوں، اور تم کو گواہ بنا کے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، اب تک تو میں نصرانی تھی۔ کہا کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کہا کہ تمہارے قافلہ یہاں سے گزرنے سے پہلے 3 دن گزر گئے ہیں، روزانہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں۔ کہا کہ کدالی سنبھال کے رکھنا، یہ کدالی قبر میں اس کی گلے کی توق بنے گا، جو ابوبکر کو گالی دیتا ہوگا، جو عمر کو گالی دیتا ہوگا۔ یہ روافظ ہے جو نبی کی صحابہ کو گالی دیا کرتا تھا، اللہ نے جس کا جو حشر کیا ہوا ہے۔ تو ابو بکر کے لیے زبان کو کھولنا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اسی لیے مصباح الظلام ایک کتاب ہے، علامہ تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تجرید کتاب لکھنے والا بہت بڑا منطقی آدمی، فلاسفر گزرا ہوا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں بڑی اچھی کتاب لکھی، شیعہ عالم تھا، بڑی اچھی کتاب لکھی، اور کتاب کے آخری میں جو صحابہ کو اس نے گالیاں بکی ہے، ابو بکر ایسا، عمر ایسا، عثمان ایسا، جو اس نے گالیاں بکی ہے، بس اللہ حفاظت فرمائے۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو ایک بہت بڑے نیک اللہ والے اس کو ملاقات کو لے گئے، تو دیکھا کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا، سارا گھر اس کا بدبو سے بھرا ہوا، جس کمرے میں اس کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ بدبو کہیں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے اشارہ کر کے اللہ والوں کو کہا، اس علامہ تلمسانی فرماتے ہیں اس نے کہا، محقق توسی جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ تھوڑا مجھ سے قریب آؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ بدبو میرے منہ سے کیوں نکل رہی ہے، لہذا ای آریرس یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا در آخر تجرید، در حق صحابہ خوگر، در آخر تجرید یہ وہ گندگی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب تجرید لکھتے ہوئے صحابہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جو پاخانے کے راستے سے نکلنا چاہیے۔ مرنے سے پہلے صحابہ کو گالی دینے کے نحوست کی وجہ سے پاخانہ تیرے منہ کے راستے سے نکل رہا ہے، اسی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو بہرکیف بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ارے بھائی یہ بتاؤ نا، اللہ فرما رہے کل وعد اللہ الحسنى، میرے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ کے نے وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ میں آپ کون ہوتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہاں آپس میں اتفاق، وہ آپس میں اختلاف ہے، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن مجھے آپ کو کیا حق بنتا؟ جس اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نبی کے میرے سارے صحابہ جنتی ہے، اور میں آپ کو کہے کہ علی حق ہے یا عثمان حق ہے یا ابو بکر حق پر ہے، اگر ہم نے کبھی کہہ دیا، زبان جہاں کھلے گی ایمان بھی جائے گا، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو بہرکیف آپ سے عرض کر رہا تھا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی ایک شیر خدا، اللہ کے نبی نے ان کو لٹایا ہے، اور علی فرماتے خدا کی قسم باہر دشمن کھڑے تھے، لیکن ہجرت کی رات جو مجھے نیند آئی ہے اور ایسا بے خوف میں سویا ہوں، میں اپنی زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں سویا، ایسی نیند اللہ نے مجھے عطا فرمائی، لہذا میں سو گیا۔ اللہ کے نبی نے چادر ڈال دی، آدھی رات بیچنے کے بعد کھڑکی سے نکلنے کے بجائے اللہ کے نبی نے دیکھا دروازہ ہے، نبی نے در کھولا ہے، اور 60 افراد ننگی زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کھڑے ہیں، جبرائیل نبی کے ساتھ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ نبی سے جبرائیل نے کہا کہ اس آیت کو پڑھو، مٹی اٹھاؤ اور ان ظالموں کو پھینکو سروں کے اوپر۔
اور نبی گزر رہے ہیں. دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرنے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو محمد کو مکہ سے اٹھاتے مدینے میں لے جا کے رکھ دیتے، کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن یہ حالات بتانا، جب ایمان بچانے خاطر محمد مصطفیٰ جیسا کائنات کا سردار ہو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مجبور ہو کر بچا کے نکل رہا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. اللہ فرمائے نبی غم نہ کرے، ہم آپ کو وہ قسم اس اللہ کے جس نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے. جیسے قرآن اتارنے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا جب قرآن اتر رہا ہے کائنات میں کوئی جبرائیل فرشتے کو آپ پہ قرآن اترتا ہوا روک نہیں سکتا ہے. ایسے ہی آپ ہجرت کر کے آپ چلے جاؤ، لیکن جب دوبارہ ہم تم کو داخل کریں گے پوری کائنات مل کر بھی آپ کو مکہ میں دوبارہ داخل ہونے سے نہیں روک سکے گی. یعنی ان رادوک الی، ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے. اللہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک، ہم تمہیں دوبارہ ہجرت تم اج کر کے جاؤ، ہمارا حکم مانو، دوبارہ ہم مکہ تمہیں فتح کر کے دینے والے ہیں. آج گھبراؤ نہیں. اللہ کے نبی گزر رہے گے، مٹی اٹھا کے پھینکی گئے، سب کے سروں پر مٹی جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور اسی طرح بدبخت کھڑے ہوئے ہیں. آدھی رات جب گزری تو وہ نجدی بدبخت ایک روایت کے مطابق وہی شیطان آتا ہے، ایک روایت کے مطابق کوئی ایک انجان آدمی آتا ہے. اس نے کہا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے. کہا کہ ارے ظالمو، صبح ہونے والی ہے، دیکھو تو صحیح محمد ہے کہ نہیں اندر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نے دلال سے جھانک کر دیکھا تو چادر اڑی ہوئی ہے، چادر پہ کے نیچے کوئی سویا. کہا کہ ہاں بدبخت تو سوئے تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کہا بدبخت تو شرم نہیں آتی، نبی سوئے تو ہے اندر. جب یہ جملے سنے وہ چلا گیا. لیکن فجر کی نماز سے پہلے علی رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں، اپنا فریش ہو کر پھر باہر نکلے. صبح سویرے تو دیکھا، علی تم کہاں سے؟ علی کا ہاتھ پکڑا، پیچھے باندھ دیا. کہا کہ نبی کہاں ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جھوٹ بھی نکالی، نے فرمایا بس اللہ ان کو جہاں لے جانا تھا اللہ نے ان کو لے گیا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں لے گئے. لہذا ان کو پکڑا کے لے گئے حرم میں، وہاں مار دھاڑ بھی کی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا کیونکہ وہ پریشان تھے قافلہ کہیں دور نہ نکل جائے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گئے تو 4 آدمی قافلہ رات کے وقت اللہ کے نبی گئے ابوبکر کے مکان پر سواریاں. اللہ کے نبی نے ابوبکر سے فرمایا کہ دیکھو ایک راستہ جاتا ہے مکہ سے مدینے کی طرف، 400 میل کا فاصلہ ہے. ایک یمن کی طرف شمال جنوب کی طرف اور ایک جنوب کی طرف راستہ ہے. تو مشرق کا راستہ نبی نے اختیار نہیں کیا. نبی جانتے گئے جب یہ مجھے پکڑیں گے تو سب کو پتہ مدینے کی طرف گئے ہوگے تو ان کی سواریاں تیز ہے، مجھے پکڑ لیں گے. کائنات کے سردار کو اللہ نے ایسے عقل دی ہے، کیوں نہ دی ہو، جو امام الانبیاء بنا کر بھیجا گیا. کہا کہ یمن کے راستے پہ ہم چلتے ہیں. مکہ سے یمن کی طرف ایک وادی ہے اور وہاں پر غار ثور لگتا ہے. ادھر تو جبل نور ہے، ادھر غار ثور ہے، دونوں الگ مختلف سمت میں. تو یمن کی طرف غار ثور. ابوبکر سے کہا تھا رات میں تم نے سونا نہیں ہے، یہ سواریاں لے کر آپ نے پیدل آگے چلنا ہے اور میں تم سے راستے میں آ کے ملوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تو میری طرف دیکھو، یہ پنجوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چل رہے ہیں. پنجہ ہے سب زمین پر نہیں رکھتے، پنجوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ قدموں کی ہار بھی محسوس نہ ہو اور پنجوں کے نشان بھی زمین پر نہ پڑے. ایسی قوم تھی بدبخت عرب کی کہ پنجوں کے نشان سے پتہ چلتی تھی کہ جانے والا کون ہے. اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں جنگل سے گزر رہا تھا، ایک چرواہے کو میں نے دیکھا تو میں نے چرواہے سے پوچھا تم نے اللہ کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ پہچانتا ہوں. کہا کہ کیسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ دیکھو میری ہزاروں بکریاں ہیں لیکن تم کوئی نشان پر ہاتھ رکھو، میں نشان کو دیکھ کے بتاؤں گا کہ فلاں بکری کے پیر کا نشان ہے. کہا کہ جب میں نشان کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ میری بکری کا نشان ہے تو کیا کائنات کے اتنے نشانیاں کو دیکھ کر اللہ کا پتہ نہیں چل سکتا کہ اللہ کی ذات کون ہے؟ ایسے اللہ نے عقل ان کو دے ہوئی تھی. تو لہذا اب وہ عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور سفر طے کرتے کرتے 5 میل ہے غار ثور اور آپ وہاں اوپر چڑھ نہیں سکتے، اتنی بلندی پر 3 میل اتنی لمبائی اونچائی پر عقل حیران ہو جاتی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلاتے وہاں پہنچے. جمعہ، شنیچر اور اتوار 3 راتیں اور 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر کو نکلے گئے اور یہ 14 نبوی شروع ہو چکا ہے. رحیق مختوم جو میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا، یہ 14 نبی شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں. غار ہیرا سے پہلے ابوبکر صدیق مل جاتے ہیں صبح ہونے سے پہلے. علی سے فرمایا تھا تم نے انہیں غافل کرنا، ہم تک پہنچنے نہیں دینا، آدھی رات میں ہم نکلیں گے تاکہ ہم اپنے مقام پر پہنچ سکیں. پورا سفر چلتے تو رات کا سناٹا بھی رات پوری دن نکلا نہیں ہے. تو ابوبکر آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے. تو فرمایا ابا بکر ما ہوا ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ابوبکر نے فرمایا ان اخاف التلف امامک،
وَإِنْ أَخَافُ الرَّصَدَ فَخَلْفَكَ، یا نبی اللہ جب مجھے لگتا ہے کوئی تلوار آپ کو آگے سے مارے گا تو میں آگے ہوتا ہوں کہ وار پہلے صدیق پر پڑے، صدیق کی پہلے جان جائے، آپ پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ جب مجھے ڈر لگتا ہے کوئی پیچھے سے وار کرے گا میں فوراً پیچھے ہو لیتا ہوں تاکہ تلوار کا وار، تیر کا وار سب سے پہلے میرے جسم پہ لگے۔ وہ چلتے چلاتے پہنچے گئے، اب پنجوں کے بل چلنے کی وجہ سے نبی کے قدموں سے خون ریس رہا تھا، اور اللہ کے نبی کو عادت نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی وجہ سے خون ریس رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی سے ہم ٹھہر گئے، اتنی اونچی بلندی پر گئے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اچھا نوجوان بھی نہیں جا سکتا۔ اور ایک مزید علمی بات آپ کو علماء نے لکھا ہے، جس شخص کے سینے میں صدیق کی عداوت ہوگی حج کے سارے ارکان تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس کو غار ثور چڑھنے کی توفیق کبھی نہیں عطا کرتے، کیونکہ صدیق ہی وہ دیوانہ ہیں کہ جس نے ساتھ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے چھوڑ دیا، صدیق وہ یا رب اللہ آپ کو چلا نہیں جاتا، آپ سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نے فرمایا سوار کہاں ہوں، سواری تو ہے نہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا تن نیچا ہو من تن اونچا کردہ، وہ کہتا ہے پنجابی شاعر کہ تو نیچے تو ہو، ہم تجھے اتنی بلندی پر لے جائیں گے کہ تیری کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ صدیق نے اٹھایا یہ محمد مصطفیٰ کو اپنے کندھوں کے اوپر، اب نبی کے دونوں قدم کہاں لگ رہے ہیں؟ نبی کے سینے پر، نبی کے دونوں ہاتھ لگ رہے ہیں بولو صدیق کی پیشانی پر۔ علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم اسماعیل تیرے قدم زمین پر لگے تھے تو پانی کے چشمے نکلے تھے، لیکن صدیق تیرے کیا کہنے، محمد مصطفیٰ کے قدم تیرے سینے پر لگے ہیں تو اللہ نے صداقت کے چشمے تیرے سینے سے نکالے ہیں، وہ مقام اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ اور علی تو یہاں بستر پر سو رہا ہے تو تمہیں علی نظر آ رہا ہے، لہذا یاد تو کرو کہ یہاں بستر پر علی سوئے ہیں لیکن وہاں وجود نبوت محمد مصطفیٰ صدیق کے جسم پر آ چکا ہے۔ نبی آپ کے جسم پر تو مہر نبوت ہے، لیکن ابو بکر تیرے جسم پر محمد مصطفیٰ کا وجود نبوت ہے۔ اس علی اس صدیق کے کیا مقام کے کہنے، لہذا صدیق لے کر چڑھتے ہیں بالکل سیدھا ہی، آدمی گرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اور صحیح بتاؤ اچھے نہیں جا سکتے، اچھے نہیں جا سکتے، بڑے طاقتور ہو آدھے جا کے پھر واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، اتنی لمبائی اونچائی پر صدیق اٹھا کے چلتے ہیں اور لے جاتے۔ تو چونکہ رات کا موقع تھا، ابھی پورا دن نکلا نہیں تھا، تو صدیق نے کہا نبی اللہ میں پہلے اندر جاتا ہوں، پہلے دیکھوں تو صحیح کوئی مودی جانور پہلے اس کو صاف کر لوں۔ نبی باہر ٹھہرے گئے، صدیق اندر داخل ہوتے ہیں، پوری غار کو صاف کیا، اور غار کو صاف جو سوراخ تھے تو سوراخ کو بند کرنا شروع کیا، چادر پھاڑی سوراخ بند کرنا شروع کیے، اور رات ہوئی، رات کا موقع تھا، صدیق اندر بیٹھے، نبی اللہ اب داخل ہو، آ جائیے داخل ہو جائیے۔ اللہ کے نبی اندر داخل ہوتے، ابوبکر بیٹھے گئے دو چوکڑی مار کر، نبی سے فرما اپنا سر رکھے میری ران پر اور آپ آرام کریں۔ صدیق جاگ رہے گے اور ایک پیر جو الٹا پیر جو سوراخ ایک باقی رہ گیا تھا اس سوراخ پر ایک پیر لگا ہوا ہے۔ رحی کی مختوم میں ہے کہ 2 سوراخ بچے تھے، لیکن صحیح روایت کے ایک سوراخ بچا ہوا ہے، اس سوراخ پہ پیر رکھا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ لہذا کسی نے کیا خوب کہا کہ تم اپنے سامنے رحل رکھتے ہو اور اس میں قرآن کو رکھ کر کھول کر پڑھتے ہو۔ صدیق تیرے کیا کہنے، تیرے دونوں قدم رحل کی طرح تھے، محمد کا چہرہ قرآن کی طرح تھا، تو کبھی والضحیٰ پڑھ رہا تھا، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا تھا، کبھی الم نشرح لک صدرک پڑھ رہا تھا، کبھی انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا تھا، کبھی ما زاغ البصر وما طغی پڑھ رہا تھا۔ وہ قرآن کی مختلف آیات جو نبی کا حلیہ اللہ نے فرمایا لعمرک، اے نبی تیری جان کی قسم، لوگ تو قرآن مصحف پڑھتے ہیں لیکن تم محمد کے چہرے کو، جو اما عائشہ فرمایا کرتی تھی کأنہ خلق القرآن، میرے نبی تو پورے چلتا پھرتا قرآن ہے۔ صدیق اس رات میں محمد کے چہرے کو گویا قرآن کو پڑھ رہا تھا۔ آدھی رات بیچنے سے پہلے وہ کالے نے کاٹا ہے، اندر سے سانپ نے کاٹا ہے، جو بھی ڈسا ہے، تو صدیق تو ضبط کر رہے ہیں تاکہ حرکت نہ ہو سکے اور نبی کی نیند نہ کھل جائے۔ تو اللہ کے نبی سے جب ضبط کرنے لگے اور وہی پر اپنے آپ کو بچایا ہے، آنسو تو کوئی روک نہیں سکتا، لہذا آنسو قطرہ ٹپکا ہے، کسی کے آنسو کہاں ٹپکتے ہوگے؟ صدیق تیرے کیا کہنے، تیرے آنسو محمد مصطفیٰ کے چہرے پر ٹپکتے ہیں۔ صدیق کے آنسو نبی کے چہرے پر ٹپکے گئے۔ نبی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ صدیق رو رہے ہو، کیا بات ہوئی؟ کہا کہ نبی اللہ کسی سانپ نے کاٹا ہے۔ سر کی پگڑی کہاں گئی؟ ابھی سر پہ پگڑی تو تھی جب آئے تھے ہم، اور بھائی جسم کی چادر کہاں گئی؟ جب رات تھی تو نظر نہیں آیا نبی کو، جب سویرے ہوئی ہے تو کہاں کے بھی پگڑی کہاں گئی، چادر کہاں گئی؟ کہا کہ نبی اللہ یہ سوراخ بند کرنے کے میرے پاس کچھ نہیں تھے، بدن کی چادر اتاری ہے، اس کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخوں کو بند کیا، پھر بھی سوراخ بچ گئے تو سر کی پگڑی نکالی ہے ایک روایت کے مطابق، اور اس کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخوں کو میں نے بند کیا ہے۔
یہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی نے پہلے لعاب نکالا اور صدیق کے قدموں کو لگایا گیا تو نبی کے لعاب کی برکت سے زہر کا اثر بالکل ختم ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے صدیق سے تو راضی ہو جا اور مرنے کے بعد اس کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ابھی نبی کی دعا مکمل نہیں ہو رہی ہے، اسی غار میں جبرائیل کو اللہ بھیج رہے اور کہا کہ محمد کو مجدہ سنا دو، اللہ صدیق سے راضی ہو چکا ہے اور آپ کا ساتھی جنت میں بنا دیا ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو سب کچھ قربان کرو تو اللہ عطا کرتے ہیں، کبھی تیتر کبھی بٹر، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ اس لیے کوئی کہتا ہے ایمان ہو تو صدیق جیسا، کفر ہو تو ابو جہل جیسا، ورنہ بیچ میں کچھ نہیں رکھا، ماحول ہو تو چل پڑے، نہیں ہے تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہم نہیں تھے مگر بہت دور تھے، کھچڑا کھانے میں کم نہیں تھے۔ بس یہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور نبی کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ بہرکیف صبح ہوتی ہے تو جمعہ ہفتہ اتوار، 4 آدمی قافلہ ہے، عبداللہ بن عریقط، عامر بن فغیرہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو تو صحیح انتظام کیسے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقامات سے گزرے تھے، عامر بن فغیرہ جو ابوبکر کے غلام ہیں، ابوبکر نے فرمایا تھا انہی راستے سے آپ نے بکریاں لے کے چلنا ہے تاکہ جو ہمارے قدموں کے نشان ہیں بکریوں کے پیر سے رن جائے اور نشانات ختم ہو جائے۔ وہ انہی راستے سے لاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے تھے تاکہ وہ نشانات مٹ جائے اور عرب پہنچ نہ سکے۔ لہذا وہ 4 لوگ عبداللہ بن عریقط یہودی ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن ابوبکر نے ہجرت سے پہلے ان کو ساری ترتیب بتا دی تھی، ان کو پیسہ دے دیا تھا کہ آپ نے ہم کو راستہ بتانا ہے، اور مکہ سے مدینے کے راستے اچھے سے جانتا تھا۔ یہودی عبداللہ بن عریقط، عامر بن فغیرہ یہ صدیق کے غلام ہے۔ روزانہ یہ جاتے ہیں شام میں بکریاں چراتے چراتے، وہی نیچے گھاٹی میں چراتے، شام ہونے سے پہلے دودھ لے جاتے ہیں، نبی کو اور محمد مصطفیٰ ابوبکر کو پلاتے ہیں، پھر واپس آتے۔ 3 دن تک اسی طرح کیا، اسی علاقے میں بکریاں چراتے، شام ہوتی کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، بکریوں کا دودھ اوپر جاتا اور شام ہونے سے بعد وہ بکری اپنے گھروں پر لے کر آتے۔ رہا مسئلہ اسما، 8 سال کی بچی کو، چھوٹی سی بچی، 8 سال کی بچی، اس 8 سال کی بچی کو جب ابو جہل نے سنا نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کل کی بات ہے لیکن آج رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے گئے تو اسما نے نبی کے لیے توشہ تیار کیا دوسرے دن جانے کے لیے، تاکہ غار ثور سے لے کر، اور میں نے آپ سے کہا یہ 30 مقامات بنتے ہیں۔ ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا مکان ہے، ابو بکر صدیق کا مقام ہے، مقام عرضہ ہے، مقام جبل ثور ہے، پھر غار ثور ہے، پھر مقام عمجد ہے، وادی عصفان ہے، مقام عمجد ہے، وادی قدید ہے، اور خیمہ ام معبد ہے، اور مقام جحفہ ہے، مقام فدارہ ہے۔ ایسے 30 مقامات پڑھتے ہیں۔ جہاں تک آج ہمیں بات کرنا ہم وہاں تک بتاتے ہیں، کل آپ کو 30 مقامات بتائیں گے کہاں سے گزرے ہیں تو کیا کیا واقعات اللہ نے رونما کیے ہیں۔ میرے کبھی بیٹی 8 سال کی بچی پہنچتی ہے، نبی کو کھانا وہ اونٹنی پر باندھنے کے لیے دیتی ہے تو باندھنے کے لیے لٹکانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس بچی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا ہے 8 سال کی بچی نے، اور اس کا باندھنے کا آلہ بنایا تاکہ اونٹنی پر باندھی جا سکے۔ اسی دن سے ان کا نام ذات النطاقین پڑا ہے، یعنی 2 کپڑے والی، 2 ٹکڑے والی، ان کا نام لقب اسما کا پڑ گیا۔ عائشہ اور ان کی دونوں کی ماں جدا جدا تھی، صدیق کی 4 عورتیں تھیں تو اسما الگ بیوی سے تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ الگ بیوی سے تھی، دونوں بہن ہی ہے لیکن سگی بہن نہیں تھی۔ اور عبداللہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ روزانہ دن بھر جو عرب مشورہ کرتے تھے، رات میں دودھ پلانے کے بہانے عامر بن فغیرہ کے ساتھ آتے تھے اور دن بھر کا مشورہ نبی کو بتاتے کہ مشورہ کیا آپ کے خلاف ہو رہا ہے، یعنی پوری سازش دیکھو، پوری جو مکہ میں ہو رہا ہے پل بھر میں خبر پہنچ رہی ہے، خبریں بھی مکہ کی آ رہی ہے، دودھ بھی وہاں پہنچ رہا ہے، کھانا بھی وہاں پہنچ رہا ہے، اور ان عرب کو خبر ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھو پھر بھی جب جمعہ ہفتہ اتوار 3 راتیں 2 دن قیام کرنے کے بعد 2 ربیع الاول 27 28 29 یہ 29 کا مہینہ تھا، 1 ربیع الاول ہونا چاہیے لیکن ایک دن قیام چلتے چلتے ہو گیا، اور اس کے بعد 22 ربیع صحیح روایت کے مطابق جب نبی سفر طے کرنا شروع کر رہے جو میں نے آپ سے کہا، پھر مکہ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے گئے، اور یہاں پھر مکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ نبی ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ بدبخت ابو جہل آتا ہے ابوبکر صدیق کے گھر کے اوپر، اور جب علی کو مار رہے تھے تو مارنے کے بعد ہی حرم میں ان کو چھوڑ دیا اور سیدھا صدیق کے مکان پر پہنچے۔ دیکھو صدیق کہاں گیا ہے،
پتہ چلا صدیق گھر پہ نہیں ہے، بیٹی سے پوچھا کہاں ہے صدیق اور نبی؟ اس بیٹی نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی خبر، 8 سال کی بچی بڑے دشمن سے للکار رہی کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، اس بدبخت نے ایک تماچا مارا ہے تو کان کی بالی گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ زمین پہ گری ہے، اس چھوٹی معصوم بچی کی، لیکن اس نے نہیں بتایا ہے۔ لہذا پھر 2 ربیع الاول جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے ہیں آگے کی طرف۔ جب آگے نکلے گئے تو وہاں سے مقامات جو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں تو وہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی 30 مقامات سے جو ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں تو 9واں جو مقام آتا ہے جس کو خیمہ ام معبد کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے اس خاتون کے، خیمہ ام معبد، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 135، اس میں ملتا ہے کہ اس مقام سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، توشہ ختم ہو گیا۔ وہ خاتون، بوڑھی خاتون، اس کا نام عاتقہ بنت خالد خزاعیہ بنو کعب قبیلے کی خاتون تھی، بہت نیک اور پارسا، اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھی ہوتی، کوئی قافلہ گزرتا بغیر اس کی خدمت کرے اس کو روانہ نہیں کرتی تھی، کوئی مسافر گزرتا اس کی مہمان نوازی کرنا اس کی زندگی کا شیوا تھا۔ آج کائنات کے سردار گزر رہے ہیں، ان کے شوہر ابو معبد وہ بکریاں چرانے گئے ہیں، یہ ام معبد گھر بیٹھی ہوئی ہے، اصل نام ان کا کیا ہے؟ عاتقہ بنت خالد خزاعیہ، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ہے، وہ نہیں جانتی کون ہیں، وہ دونوں گزرے گا مسافر سمجھ کر، انہوں نے کھانا مانگا، گوشت مل جائے گا کہ کچھ پینے کے لیے اور استعمال کے لیے کھجوریں مل جائے گی اور دودھ مل جائے گا، انہوں نے کہا کہ اس کا انتظام تو ہے نہیں اور ساری بکریاں چرنے گئی ہے، اگر ہوتی تو ہم دودھ پیش کرتے۔ کہا کہ یہ بکری ہے، کہا کہ یہ تو مریل بکری ہے، جو بکری بچے نہ دے تو اس سے دودھ بھی نہیں نکلتا، یہ مریل بکری ہے۔ تو نبی نے فرمایا ہم تھوڑا کوشش کر لیں۔ کہ بھئی کیا کوشش کرو گے آپ، یہ مریل ہے، یہ چل نہیں سکتی، کر کے ہم نے گھر پہ باندھ کے رکھا ہے کہ یہ ریوڑ کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، اس لیے ہم نے گھر باندھا ہوا ہے۔ کہا کہ آپ کوشش، کہا کہ ٹھیک ہے کر لے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنے بکری کو پکڑا ہے، اللہ کے نبی نے ایک اس کا پیر پکڑا ہے اور جو تھن پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ لگنے کی برکت سے دودھ ایسا زمین پہ لٹکا ہے، واہ، تو وہ دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے؟ ابھی مریل بکری ہے جس میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا، جو بچے والی بکری نہ ہو، اور اس کے اندر یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ نبی نے فرمایا برتن لاؤ، ایک برتن اتنا بڑا اس نے دیا جس میں 8 لوگ سیراب ہو کر دودھ پی سکتے ہیں، اس نے دیا کہ اللہ کے نبی نے نچوڑنا شروع کیا، اور کیوں نہ نچلے جس کے ہاتھ محمد مصطفیٰ کے لگ رہے ہو، وہ بکری جانتی ہوگی آج کل میرے دودھ کو ابو معبد ہوتا ہے، لیکن ہاتھ جو لگے ہیں محمد مصطفیٰ کے، کیوں دودھ سے لبریز نہ ہو، لگے گا دودھ لٹکا ہے اور دونوں شروع کیا، پورا ٹب بھر گیا اور پہلے سب کو پلایا، 8 لوگ پی سکتے ہیں اتنا نکلا ہے دودھ، اور وہ سب سیراب ہو کر، ابوبکر صدیق ہے اور جو ساتھ میں ہے وہ سب پی رہے ہیں، اور ساتھ میں ام معبد نے پیا ہے۔ پھر کہا کہ اور لاؤ، وہ برتن اور لیا تو پھر وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی کیا ہونے والا ہے، پھر دودھ دونا شروع کیا، پورا ٹب پھر بھر گیا۔ اور آپ جانتے بکری میں 1 پاؤ دودھ نکلتا ہے، کتنا نکلتا؟ 1 پاؤ دودھ، آدھے سے آدھا 1.5 پاؤ، بس اس سے زیادہ نہیں نکلتا، وہ کوئی بھینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 پاؤ دودھ 1.5 پاؤ دودھ نکلتا ہے، وہ پورا ٹب بھر کے رکھا ہوا، بکری تازہ دم ہو کر کھڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی وہاں سے قافلے سے گزر گئے، لیکن جب ابو معبد شام میں آئے تو دیکھا بکری ایک دم ہٹی کٹی ہے اور برتن یہ کیسے ہریالی نظر آ رہی ہے، اور یہ برتن بھرا ہوا، یہ کیا ہوا بھئی، کوئی معجزہ تو نہیں ہوگا؟ اب وہ عورت نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، آہا، وہ عورت کہتی رأیت رجلا ابلج الوجه لم تعبه فجلا حسین قسیم حسن الخلق لم تعبه ثعلا ولم تدری به ثقلا۔ پھر وہ کہتی ہے فی عینیہ دعج فی صوتہ سحر فی لحیتہ کتاسا فی عنقہ سطحا ازج عقلا وسیم قسیم۔ اب وہ صفات ایسے بیان کر رہی کہ ایک میں نے ایسا حسین مرد دیکھا، اپنے لہجے میں کہوں جیسا چاند ایک لباس اتار کر زمین پر میرے سامنے آ گیا ہو، ایسا خوش اخلاق والا، اس کی آواز میں عجیب جادو، اس کی آواز میں کشش، اور اس کا چہرہ حسین چاند کی طرح کھلتا ہوا، وہ صفات بیان کر رہی۔ مستدرک حاکم میں پوری تفصیلی روایت ہے، لہذا وہ کوئی عالم بیان بھی کر نہیں سکتا، ایسے الفاظ اس خاتون نے استعمال کے نبی کی صفات اور نبی کا چہرہ بیان کرتے ہوئے، اور بتا رہی ہے کہ گال زیادہ چپکے ہوئے نہیں ہے کہ بدے معلوم ہو، ایسے لگتا ہے گال کے انگور کے دانے
نے کوئی نچوڑا ہوا ہو. یہاں پر ایک رگ ہے جو گھومتی ہے. نبی کی ناک زیادہ لمبی بھی نہیں کہ بدی معلوم ہو, زیادہ نپتی بھی نہیں کہ بھائی بدنما معلوم ہو. نبی کے لب ایسے جیسے کسی نے تراش کے نبی کے ہونٹ بنائے ہوئے ہو. مکحلین, نبی کی آنکھوں میں گویا سرما ماں کی پیٹ سے لگا ہوا ہو اور لگا ہوا تھا. وہ ساری صفات نبی کا چہرہ ایسے بیان کر رہی ہے کہ ابو معبد فرماتے مجھے لگتا وہ محمد گویا میرے سامنے کھڑا ہے. تو ابو معبد نے کہا جس کا تذکرہ تو کر رہی ہے, ارے اسی کے پیچھے تو سارا عرب پڑا ہوا کدھر گیا ہوا ہے؟ کہا کہ ابھی اس طرف نکلا ہوا ہے. ایک روایت کے مطابق ابو معبد نے دوڑ لگائی اور نبی کے ہاتھ پہ جا کے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں. لہذا ادھر یہ معاملہ پیش ہو رہا ہے. عرب جو وہاں پر سازش کر رہے ہیں, ایک جنات نے آواز دینی شروع کر دی. سیرت مصطفیٰ جلد 1 صفحہ 289 ٹھیک ہے, 289 میں ملتا ہے کہ وہ جنات اعلان کر رہا ہے جزا اللہ رب العرش خیر جزائہ, اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ رفیقہ محمد حل خیمتی معبد, پھر کہہ رہا ہے ہما نزلا اہتدا فاہتدت بھی. وہ اعلان جنات کر رہا ہے ارے تم کتنے بدبخت ہو, اس بنو کعب کی عورت کے بھاگ جاگے جس پر ایک آنے والا آیا, جس کے آنے کی برکت سے اس کے شوہر کو بھی ہدایت ملی, اس کے گھر والے کو اور اس کو بھی ہدایت ملی. اگر اس نبی کی برکتیں پوچھنا ہو تو چلو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے چلتا ہوں. جنات کہہ رہا ہے اس کی برکت ہم ام معبد سے نہیں پوچھتے ہیں, اس ضعیفہ خاتون سے نہیں پوچھتے ہیں, بلکہ جس بکری کے تھن پہ محمد کے ہاتھ لگے گے اس بکری سے محمد کے تبرک ہاتھ کا مقام ہم پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح تیرے تھن میں دودھ کہاں سے آیا. اگر تمہیں وہ بھی نہیں پتا چلو ہم اس کے برتن سے پوچھتے ہیں کہ وہ برتن اس شرف گدار والے ہوگے جو ہاتھ محمد مصطفیٰ کا لگے اور جس کو لب لگا کر جس برتن سے نبی نے دودھ پیا ہو. وہ جنات ایسی صفات نبی کی مکہ میں بیان کر رہا ہے. ادھر ایک روایت اور ملتی ہے, امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ربیع الابرار, اس کتاب میں لکھتے ہیں, اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ہند بنت الجون یہ کون ہے؟ ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کی بھانجی ہے, خالہ کی بہن کی بیٹی بھانجی ہے. وہ ایک مرتبہ آئی تو دیکھا کہ گھر کے بالکل سامنے ایک درخت لگا ہوا ہے. ایسا درخت میں نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا, بڑا لمبا درخت, اور پھر دیکھا اس کے پتے بھی میں نے آج تک نہ دیکھے. اس پہ ایک پھل لگتا ہے جس میں عنبر کی خوشبو آتی ہے, سایہ دار درخت ہے, پورے درخت سے عنبر کی خوشبو مہکتی ہے. اس پھل کو اگر کوئی پیاسا کھائے تب بھی پیاس بجھتی ہے, بھوکا کھائے تب بھی اس کی بھوک دور ہوتی ہے, کوئی بیمار اگر کھائے اس کو شفا ملتی ہے, کوئی بکری اگر اس پھل کو کھا لے وہ دودھ سے لبریز ہو جاتی ہے. اس کی صفات بیان کر رہی ہے. جب اپنی خالہ کے گھر یہ پہنچی تھی تو وہاں پہنچ کر کہا کہ بس اب زندگی میں اسی درخت کے سائے میں گزارنا چاہتی ہوں, اس کے بعد میں یہاں سے نہیں جانے والی. اور راز نہیں پتا چلا یہ درخت کیوں بنا ہو. امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھتے ہیں ایک دن صبح وہ لڑکی اٹھی ہوئی ہے اور دیکھا پھل گرے ہوئے ہیں, درخت تو ٹوٹا ہوا ہے, اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہے, پتے جھڑے ہوئے ہیں. وہ حیرت میں پڑ گئی کہ ظالم نے ہمارے درخت کو توڑ دیا اور کس نے اس کو نقصان پہنچایا. ابھی سارے یہ واویلا مچ ہی رہا تھا, لہذا مدینے سے خبر آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا انتقال ہو چکا ہے. وہ درخت جب تک زندہ رہا, جب تک خوشنما رہا, جب تک پھل دیتا رہا, جب تک کہ کائنات کے سردار وہاں سے گزرے گئے. اور پھر کہتی ہے عاتقہ بنت خالد جب نبی نے میرے پاس دودھ پی کے نکلے گئے اور کھانا کھا کے نکلے گئے تو میں نے کلی کرنے کے لیے پانی دیا تھا. نبی نے منہ کا بچا ہوا کلی کا پانی اسی کانٹے دار درخت کی جڑ میں ڈالا تھا. صبح ہوئی تو میں نے دیکھا وہ درخت ہرا بھرا ہو چکا ہے اور اس میں یہ صفات اللہ نے پیدا کر دیے ہیں. وہ درخت جب سوکھا ہے, جس دن مدینے میں 63 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن درخت وہ مرجھا کر وہ ختم ہو چکا ہے. وہ بکری جس بکری کے تھن پر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں, یہ بکری کب تک زندہ رہی؟ نبی کے وہاں سے 10 سال 53 سال کی عمر میں نبی نے ہجرت کی ہے, 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. نبی کی زندگی 10 سال, ابوبکر کی زندگی 2.5 سال, عمر بن خطاب کی زندگی 6 سال. یہ بکری نبی کے ہاتھ مبارک تھن پہ لگنے کی برکت سے پورے 18 سال زندہ رہی ہے. کتنی؟ 18 سال. بکری 6-7 سال کے بعد آپ ذبح نہ کرو, کسی کسائی کے پاس نہ دو تو وہ خود بخود مر جاتی ہے.
5-6 سال بہت سے بہت 8-8 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کے ہاتھ کی برکت سے بکری 18 سال تک زندہ رہی۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تو اتنے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سناؤ، انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا، پھر کل انشاءاللہ ہجرت آگے شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر طے کر رہے، ابوبکر فرماتے ہیں میں آگے آگے چلتا تھا، ایسے علاقے سے ہم گزر رہے تھے، لہذا جہاں بالکل صحرا ہی صحرا تھا، اب چلتے چلتے ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی چٹان نما نظر آ رہی، تو میں نے سوچا یہاں نبی کے لیے ہم آرام کے لیے کچھ راستہ صاف کریں۔ اب وہ کل آگے بڑھتے ہیں، جگہ صاف کرتے، لٹاتے ہیں، ابھی نبی لیٹے تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا بکری چراتا ہوا آتا ہے، چند دنوں کی بات ہے، لہذا چراتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو بھی وہی لیٹنے کی خواہش تھی، کیونکہ وہی صحرا میں بکریاں چراتا ہوگا، اس کو لیٹنے کی چاہت تھی، لہذا وہ ہمارے قریب آیا تو ہم کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو نبی اٹھے، نبی نے اپنا نام نہیں بتایا، نبی نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا کہ میری چھوڑو، پہلے آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ نبی نے فرمایا پہلے ہم کو پینے کے لیے دودھ ملے گا؟ کہا کہ نہیں کوئی دودھ نہیں آپ کے لیے، کوئی دودھ وغیرہ نہیں ملے گا۔ کہا کہ کوئی تو ہو۔ ایک بکری کا بچہ اس کے ساتھ میں پیچھے پیچھے چھوٹ گیا تھا، وہ یہاں آرام کرنے کے لیے آیا تھا، تو بکری کا بچہ ہاتھ میں، کہا کہ بکری کا بچہ؟ کہا کہ بکری نہیں، بکری کا بچہ ہے، اس میں کیا دودھ نکلے گا؟ اور عرب جانتے کہ چروائے جان اس میں کیا؟ کہا کہ اگر آپ بولو تو کہا کہ ٹھیک ہے آزما لو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بکری کا بچہ جو بکری بننے کے قریب بن چکا تھا، لہذا اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دودھ سے اس بکری کے بچے کو لبریز کیا ہے۔ نبی نے دودھ نکالا، پیالے میں نکالا، پہلے اس چروائے کو جس کی آنکھیں پھٹی تھی اس کو پہلے پلایا، اگر تجھے یقین نہ ہو، پھر ابوبکر کو پلا، پھر بچہ بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اب اس نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ تو کہا کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ کہا کہ نہیں بتاؤں گا، وعدہ کرو۔ نبی نے کہا اگر میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نبی نے کہا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں، اور جس کے لیے عرب پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو وہ رو پڑا، اس نے رو کر کہا آپ کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ لہذا آگے مقام پر چلتے گئے، مسعود بن حنیدہ ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 139، اس میں ملتا ہے کہ ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ ایک رات نبی آرام کر رہے تھے سفر میں، تو 70 جنگجو افراد کو لے کے نکلے نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک جگہ پہ پہنچے گئے، اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد دیکھا نبی نماز میں لگے ہوئے ہیں، شاید عشاء کی نماز ہوگی، وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کی تلاوت جو سنو ہے نا، سنے ہونے کے بعد ایک دم سنے کے سنے رہ گئے، اور نبی مڑے گئے تو پوچھا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے ناراض ہو کر کہا اسمی بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ اللہ کے نبی ابوبکر کو یا ابا بکر برد امرنا وصلح، اللہ کے نبی کسی بھی نام سے فعال نکالتے تھے کہ اس کے نام کی اچھائی، اس کا نام کی تعبیر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو بریدہ کہتے ہیں کہ برد سے ٹھنڈک سے بنا ہوا، یعنی ٹھنڈک کا ذریعہ۔ تو اللہ کے نبی نے فعال نکال کے ابوبکر یا ابا بکر برد امرنا وصلح، اب ہمارے لیے ٹھنڈا معاملہ ہو گیا ہے، اب ہمارے لیے اچھا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر پوچھا کون سے، من این انت، کون سے قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا من اسلم، بنی اسلم سے۔ تو کہا امرنا سلمنا، کہا ہم سلامتی پا گئے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تیسرا پوچھا بنو اسلم کے کس شاخ سے ہو؟ کہا کہ بنی سہم، قبیلے سہم سے ہو۔ تو فرمایا خرج سہمک، تجھے ایمان کا حصہ اللہ نے میری زندگی سے نکال کر بریدہ تجھے دے دیا۔ یہ جملے نبی کے نکلنے تھے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 70 کے 70 جنگجو جو مارنے آئے تھے وہ سب بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کو مالک، جو سراق ابن مالک الجوشم کا ہوتا ہے، انشاءاللہ کل اس کے سامنے بولیں گے، لیکن یہ پہلے واقعہ آپ کے سامنے مکمل کر لے۔ اللہ کے نبی اور آگے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام چٹیل میدان سے، سخت زمین تھی، وہاں سے گزر رہے تھے۔ فتح الباری شرح بخاری جلد 7 صفحہ 187، اس بخاری کی شرح آپ اٹھائے، فتح الباری شرح بخاری اور جلد 7 صفحہ 187 میں ملتا ہے کہ یہ سراق ابن مالک الجوشم، اس نے سنا مکہ کے اندر کہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے جو نبی کا سر لے کر آئے گا یا دونوں میں سے کسی کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ ابھی مشورہ چل رہا تھا، ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ میں نے ساحل کے کنارے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو میرا گمان ہے کہ وہ ابوبکر ہو اور اس کا ساتھی محمد مصطفیٰ ہو۔ تو سراق بن مالک کہتے مجلس میں بیٹھا تو میں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ کوئی اور ہو سکتا، وہ نہیں ہے۔ اور حالانکہ میں لالچی تھا، مجھے انعام لینا تھا، تو میں نے سب کا ذہن بھٹکایا کہ وہ نہیں ہے، تاکہ میں چھپکے سے جاؤں اور نبی کو پکڑوں نعوذ باللہ اور وہ انعام میں حاصل کروں، یہ میرے ذہن میں تھا۔ سراق بن مالک خود اس حدیث کو بیان کرتے، بعد میں ایمان لائے ہیں۔ لہذا سراق بن مالک فرماتے جب مجلس ختم ہوئی میں جلدی سے اٹھا، اپنی باندی سے کہا کہ تم جلدی کرو، میری گھوڑی کو تیار کرو اور میں گھر کے پچھلے راستے سے نکلوں گا۔
لہذا اس باندی نے اس کھچر کو گھوڑی کو تیار کیا ہے اور وہ گھر کے پچھلے حصے میں کھڑی تھی. یہ گھر کی کھڑکی سے نکلے گئے. سراقہ بن مالک اس اونٹنی پر سوار گھوڑی پر سوار ہوئے اور دوڑ لگاتے چلتے تھے جس راستے کو اس نے بتایا سمندر کے ساحل سے, وہ راستے سے چلتے چلتے گزرے گئے. تو ایک راستے پر ابوبکر پیچھے بیٹھے گئے اور محمد مصطفیٰ آگے بیٹھے گئے. ابوبکر کی عمر زیادہ نہیں تھی, کم تھی, نبی سے 2.5 سال چھوٹے تھے. لیکن نبی کی عمر کتنی 53 سال ہے, ابوبکر کتنی ہوگی پھر, وہ 51 سال یا 50.5 سال ہوگی. لیکن ابوبکر بڑھاپا ابوبکر پہ ظاہر تھا, ابوبکر بوڑھے نظر آتے تھے اور محمد مصطفیٰ جوان نظر آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے, پیچھے ابوبکر صدیق ہو. جو بھی پہلے دیکھتا تو سمجھتا یہی نبی ہے, تو پوچھتا تم کون ہو, وہ کہتے میں ابوبکر ہوں. کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں, کہ ھذا الرجل یہدنی سواء السبیل, یہ میرے سامنے وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. حالانکہ جھوٹ بھی نہیں بولنا, اگر بولے تو نبی, یہ نبی ہے تو نبی کا راز فاش کرنا ہوا, اور اگر جھوٹ بولے تو جھوٹ اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ کیا کہتے ہیں, ھذا الرجل یہدنی سواء السبیل, یہ وہ آدمی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. لوگ سمجھتے جس سفر میں تم چل رہے ہو وہ راستہ دکھا رہا ہے. ابوبکر نیت کرتے یہ آخرت کا راستہ دکھاتا ہے, یہ آخرت کی نجات کا راستہ دکھاتا ہے. سراقہ بن مالک بھی چلے گئے, قریب آ گئے. ابوبکر گھبرا گھبرا کے بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں, بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں. لہذا اور وہ اللہ کے نے فرمایا لا تحزن, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. اور یہی جملہ غار ثور میں بھی کہا تھا جو چھوٹ گیا, کہ غار ثور میں وہ کفار مشرکین چند نشانات باقی رہ گئے تھے, تو وہ نشانات کو دیکھتے یہاں تک پہنچے کہ اللہ نے حفاظت کے انتظام یہ کیا کہ مکڑی کا جالا ایک مکڑی نے تنا ہوا ہے, کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور انڈے بھی اس میں دے دیے ہیں حفاظت کے لیے. تو بنو امیہ کہتا کہ یہاں کوئی اندر کبھی داخل ہوگا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹے گا اور یہ گھونسلہ نہیں ٹوٹے گا, اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے. اور بدبخت وہ جو سوراخ تھا نا, سوراخ کے سامنے پیشاب کر رہا تھا. ابوبکر فرماتے یا نبی اللہ کتنا بے شرم ہے, یہ ہماری طرف رک کر کے پیشاب کر رہا ہے. نبی نے فرمایا اللہ نے بیچ میں پردے ڈالی, اس بدبختوں کو پتہ کبھی ہوتا, ہم اندر بیٹھے تو اس طرح کرتا, یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے بیچ میں پردے ڈالے ہوئے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, ابوبکر تم یہ مت سمجھو کہ ہم دو ہو, وثالثھا اللہ, ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی یہاں موجود ہے جو حفاظت کا انتظام کر رہا. لہٰذا یہی جملہ کہا نبی, لا تحزن یا ابوبکر, ڈرو نہیں, آنے دو قریب. جب وہ قریب آتے گئے تو اللہ کے نبی نے ایسے آگے ہاتھ اٹھا, اللہم اسرعہ, اللہ اس کو دسا دے زمین میں. نبی کے جملے تھے, وہ اونٹنی کے سخت زمین کے اندر گھوڑی کے پیر دسنا شروع ہو رہے ہیں, دستے دستے کمر تک چلے گئے. اب اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے امان دے دیجئے, میں قسم اٹھاتا ہوں میں آپ کی تعاقب نہیں کروں گا, جو آپ کے پیچھے آئے گا اس سے بھی بچنے کا انتظام میں کروں گا. نبی نے کہا سچ کہتے ہو, کہا کہ ٹھیک کہتا ہوں. کہا کہ مجھے معاف کرے, میں تو لالچ میں آیا تھا کہ مجھے 100 اونٹ انعام ملیں گے, مجھے معاف کرے, میں نے آپ کی معجزہ دیکھ لیا ہے. نبی نے پھر دعا کی, وہ باہر نکل آیا. جب وہ واپس جانے لگا تو فرمایا ما بک یا سراقہ, سراقہ تیرے کیا کہنے. کہا کہ میرے کیا کہنے, میں تو ایمان نہیں لایا. کہا کہ تیرے کیا کہنے, تیرے کیا کہنے کہ کسارا, وہ سوارا کسرا, اذا لبست سوارا کسرا, ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے محل فتح ہو گئے اور فتح کرنے میں تو بھی شامل ہوگا, اور کسرا بادشاہ کے کنگن اللہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے گا. میں ہنس پڑا, میں تو ایمان نہیں لایا. اور جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہے اور جب کسرا کے محل پر جھنڈے گاڑنے کا نمبر آیا تو سراقہ بن مالک فرماتے جھنڈا میرے ہاتھ میں تھا اور میں جھنڈا گاڑ رہا تھا. تو میں نے کہا اللہ اکبر, صدق اللہ رسولہ, اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا. جب کسرا کے محلات فتح ہو گئے تو بھی پیش ہوگا. لہذا جب کنگن کا نمبر آیا, مدینے کے اندر سارے خزانے لٹ کر آئے ہیں. عمر بن خطاب پہلے وہ کنگن تلاش کر رہے ہیں اور کہا اینا سراقہ, سراقہ بن مالک الجعشم, کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ, میں نے اپنے حبیب سے سنا تھا کہ کسرا کے محلات کے کنگن فتح ہو گئے, اس کا محل فتح ہوگا اور یہ دونوں کنگن سراقہ بن مالک کو تحفے میں دیا جائیں گے. یہ اللہ کے نبی کی بشارتیں پوری ہو رہی ہے. لہذا بشارتیں سنی ہے, نبی نے دعا کی, واپس لوٹے ہیں. اس کے لیے آخری بات آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی یہ سفر طے کر رہے, عجیب عجیب واقعات اس میں ہوئے ہیں, کتنا آپ کے سامنے رکھے. لہذا مسعود بن حنیدہ ایک غلام ہے, نبی سفر کر رہے ہیں تو خزوات نامی ایک مقام ہے, اس مقام پر پہنچنے کے بعد خزوات کے مقام پر مسعود بن حنیدہ ایک غلام تھا جو ابو قیس کا غلام تھا. اس غلام نے کہا کہ میں نے دیکھا 2 آدمی گزر رہے, میں نے پوچھا تم کون ہو. کہا کہ ابوبکر نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتے. تو مسعود بن حنیدہ نے کہا ہاں میں پہچان لیا, ابو قیس تمہاری تو یاری ہے, دوستانہ ہے نا,
اوس بن حجر تم دونوں دوست ہو میرے آقا؟ اوس بن حجر جو ہے تم اور ابوبکر تم دونوں دوست ہو؟ کہا کہ ہاں ہم سفر سے گزر رہے ہیں، مجھے اونٹنی کی توشے کی ضرورت ہے، اپنے مالک سے توشہ مانگ کر لاؤ اور میرا سلام اس کو پیش کرنا۔ غزوات کے مقام پر مسعود بن حنیفہ فرماتے ہیں میں نے دوڑ لگائی، اپنے مالک اوس بن حجر یعنی ابو تمیم جس کا اصل کنیت تھی اس کے پاس میں پہنچا۔ میں نے کہا آقا تمہارا دوست ابوبکر یہاں سے گزر رہا ہے، جو تجارتی زمانے جاہلیت میں تمہارا دوست رہا کرتا تھا، وہ گزر رہا ہے، تم سے سواری مانگی ہے اور کوئی راستہ بتانے والا مانگا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ دیکھو میں تو بزی ہوں، ایک کام کرو یہ سواری لے جاؤ اور یہ کھجور لے کے جاؤ اور یہ پانی کا مشکیزہ لے کے جاؤ، اور یاد رکھو رہبر تم اچھا راستہ جانتے ہو، تمہیں ان کا رہبر بنو، تم راستہ بتاتے مدینہ جاؤ۔ لہذا یہ چلے گئے، پیغام سنایا۔ اب یہ مسعود بن حنیفہ چلتے چلتے آ رہا ہے تو رقوبہ نامی ایک مقام پر جو مدینے سے 3 مقام پہلے ہے، رقوبہ وادی ریم ہے، رقوبہ ہے، قبا ہے اور ابی انصاری کا مقام ہے، 3 مقام پہلے وہاں نبی پہنچے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر تھا تو فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اکیلے ابوبکر ساتھ میں اللہ کے نبی کھڑے تھے، دائیں طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو قرآن کے ایسا لرزہ اس مسعود بن حنیفہ پہ طاری ہوا، وہ تو وہی ابھی نماز پوری بھی نہیں ہوئی اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا ہے۔ ابوبکر کو وضو، نبی کو وضو کرتے دیکھا ہوا تھا، وضو کیا ہے اور سب میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو نبی نے اشارہ ابوبکر کو کیا ہے جب 1 کے بجائے 2 کبھی ہو جائے تو وہ سب بنا کر پیچھے کھڑے رہیں گے، اگر کوئی ایک ہے تو امام کے ساتھ اس کے قدم کے تھوڑے پیچھے کھڑا رہے گا، دائیں طرف سے کھڑا رہے گا، لیکن 2 کبھی ہو تو امام آگے بڑھ جائے یا تو مقتدی کو پیچھا کر دے۔ لہذا امام آگے بڑھ گئے، ابوبکر کو پیچھے کیا تو ابوبکر کے سب میں کھڑے ہوئے، اس طرح نماز پوری ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے قبا کے مقام پر، اب قبا سے مقام سے اس مسعود بن حنیفہ کو ابو قیس اور اوس بن حجر کا جو غلام تھا اس کو واپس کرنا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا قبا کے مقام سے واپس تو نبی نے فرمایا اس کو کچھ ہدیہ پیش کرو، تو نبی نے ایک اونٹنی اس کو ہدیے میں دی اور 20 دینار اس کو دیے اور اس کو کئی جوڑے ہدیے میں دیے۔ تو وہ ایسے اخلاق سے متاثر ہوا، وہ گیا ہے اور اپنے آقا سے بھی کہا کہ میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس کے کیا کہنے، ایسی صفات بیان کی۔ اوس بن حجر اس کا آقا بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب قبا کے مقام پر پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلثم بن حدم ایک عرب کا سردار ہے، عرب کا سردار ہے عمرو بن عوف جو قبیلے قبا کا جو خاندان ہے، عمرو بن عوف اس خاندان کا سب سے رئیس آدمی جو ہے کلثم بن حدن، اس کے مقام پر نبی ٹھہرے گئے اور ابوبکر صدیق خبیب بن اسعد کے مقام پر ٹھہرے گئے، اور 2 دن کے بعد علی مرتضیٰ بھی اپنے ساری امانتیں واپس لوٹا کر وہی آئے ہیں اور سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کی ہے۔ تو پہلا پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھا، دوسرا پتھر رکھا ہے ابوبکر صدیق نے، تیسرا پتھر رکھا ہے عثمان غنی عمر بن خطاب نے۔ لہذا یہ اشارہ اس بات پر تھا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد خلافت ابوبکر صدیق کو ملے گی۔ پہلا پتھر محمد مصطفیٰ نے رکھا، دوسرا پتھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی اور مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ عمر بن خطاب یہی آ کے ملے گے، سب لوگ یہاں کے مل رہے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے، نبی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری ہے تو عمرو بن عوف کو نبی نے بلایا، کہا کہ اللہ تمہاری تعریف اس آیت میں کر رہے ہیں، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے۔ تمہاری پاکی کیا ہے؟ کہا کہ ہماری پاکی یہ ہے ہم جب بھی استنجا کرتے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم استنجا پانی سے کرتے ہیں۔ شاید اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے عرشوں سے ہماری پاکی کو بیان کیا ہے۔ نبی نے فرمایا اس کو ہمیشہ باقی رکھنا، اس سے جب بھی میں آپ استنجا کر رہے ہو اگر ڈھیلا ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو 2-3 مرتبہ زمین پہ ہم بجا دیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں۔ اس سے کہ ایک مرتبہ جنات نے نبی سے شکایت کی تھی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ آپ کے جو امتی ہے یہ کبھی گوبر کو استعمال، لیج جو ہوتی گھوڑے کی وہ استعمال کرتے ہیں، کبھی ہڈی استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئلہ استعمال کرتی ہے، ساری چیزیں ہماری غذا ہے، ان سے کہو ان چیزوں کو طہارت کے لیے استعمال نہ کرو۔ اور لہذا نبی نے فرمایا جب تم ڈھیلا استعمال کرو اس کو پہلے 3 مرتبہ زمین پہ اس کو پٹک دو، اس لیے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ پتھر بھی جو تم استعمال کرنے والے ہو اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ تم اس کو زمین پہ پٹکو گے وہ سمجھے گا کہ ہاں مجھے استعمال کیا جانا ہے، وہ اپنی تسبیح بند کر دے گا، اس کے بعد تم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر پہنچے گے، یہ ہجرت کا واقعہ ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک 30 مقامات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کل زندگی باقی 30 مقامات پورے بتائیں گے، پھر وہاں سے قبا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینہ پہنچے ہیں اور کیا نبی کا شاندار استقبال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور
جو سیرت کے عنوان پر یہ بات کہی جا رہی سنی جا رہی اس کی غلطی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے یہ ذخیرہ آخرت میرا آپ کا ہو، اور آخرت میں یہی ذخیرہ اللہ شاید قبول کرے اور میری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے عمل کو بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ ہو تو اللہ کو پسند ہو، حبیب کا تذکرہ ہو تو اللہ کو پسند ہو، لہذا ہم دعا کریں اللہ کما حق ہو ان تمام باتوں پر مجھے آپ کو ہم حقیقت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔